صلوات پڑھیں محمد والے۔ اذن محترم، آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے بچوں کو جہنم سے بچاؤ، دوزخ سے بچاؤ۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آگ سے بچاؤ۔ یعنی یہ آگ یہاں بھی ہو سکتی ہے، گناہ کی آگ، فساد کی آگ، آبرو چلی جائے ایسی آگ، انسان بدنام ہو جائے، ماں باپ بدنام ہو جائیں، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ بچے بے-راروی کے شکار ہو جائیں، یہ آگ ہے۔ بچے دین سے دور ہو جائیں، یہ آگ ہے۔ اپنے بچوں کو بچاؤ اس آگ سے، یہ آتش ہے، تم دیکھ نہیں سکتے۔ ائمہ معصومین جب لوگوں کو گناہ سے روکتے تھے تو یہی کہتے تھے تم دیکھ نہیں رہے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں، گناہ آگ ہے۔ گناہ، کبھی کہا گناہ زہر ہے، تو کہا یا رسول اللہ، اب میں نے کہا آیت کے ضمن میں رسول خدا کی حدیث ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے فساد سے بچ جائیں، خصوصاً آخری زمانے میں اس آگ سے بچ جائیں، تو کیا کریں؟ میں دو باتیں گزارش کر رہا ہوں اور یہی خلاصہ ہے۔ انشاءاللہ پروردگار نے چاہا تو مزید انشاءاللہ آنے والے سالوں میں اس کو گفتگو ہوگی، اور وہ یہ ہے، رسول خدا فرماتے ہیں افعلوا الخیر، والدین صرف زبان سے بچوں کو نیکی کی طرف نہ بلائیں، خود عمل کریں۔ آپ جو کہتے ہیں بچے وہ نہیں کرتے، آپ جو کرتے ہیں بچے وہی کرتے ہیں، بچے وہی کرتے ہیں۔ اگر موضوع کے مطابق کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اہل بیت کے عاشق بن جائیں، اللہ کے عاشق بن جائیں، تو پہلے ہمیں خود عاشق بننا ہوگا۔ پہلے ہم خود محبت کریں گے مولا علی سے، اہل بیت سے، عزاداریوں میں آئیں گے، مجلسوں میں آئیں گے، تو ہمارے بچے بھی آئیں گے۔ اگر ہم بچپنے سے اپنے بچوں کو یہاں لے کر آئیں گے تو ان کے دل میں اس عبادت کا اثر ہوگا۔ میں اپنی ماں و بہنوں سے گزارش کروں گا، اور یہاں جتنے مومنین تشریف فرما ہیں، چند ایک ایسے اصول ہیں جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام بتلاتے ہیں کہ یاد رکھیں، جب یہ کام کریں تو دھیمی آواز میں نہیں، بلند آواز سے انجام دیں۔ جب ہم مولا علی کا نام لیتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، تو بلند آواز سے نعرہ لگاتے ہیں، اور اس آواز کا اثر بچوں کے دل پہ ہوتا ہے۔ جب علی کا نام لیا جاتا ہے تو ان کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ ہم ہر روز نماز سے پہلے اذان دیتے ہیں، اذان کے بعد اقامت بھی ہے۔ اذان دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ اہل بیت نے اسی لیے کہا، خصوصاً باپ کے لیے، کہ جب گھر پہ باپ نماز پڑھے، نماز سے پہلے اذان دے تو کم آواز میں نہیں، بلند آواز میں اذان دے۔ توحید کا بھی اعلان بلند آواز سے کرے، رسالت کا اعلان بھی بلند آواز سے کرے، اور علی کی ولایت کا اعلان بھی بلند آواز سے کرے۔ اس آواز کا اثر ہوتا ہے، بچوں کے دل پہ اثر ہوتا ہے، اور یقیناً عزادار کے دل میں، ہر عزادار باپ کے دل میں حسین کی محبت ہے، مولا علی کی محبت ہے۔ محبت سے بھری ہوئی یہ آواز جب بلند ہوتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔
اور ماں جب رات میں بچوں کو سلائے تو لوری میں کبھی منقبت پڑھے، کبھی نوحہ سنائے، کبھی قرآن کی تلاوت کرے. اور باپ بھی اگر گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو بلند آواز سے. یہ دیکھیے اصول میں سے دوسرا اصول میں پیش کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ اگر باپ تلاوت کر رہا ہے تو بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرے. جہاں مولا علی کا ذکر قرآن ناطق کے ذکر کا اثر ہے، وہاں صامت قرآن کا بھی اثر ہے. قرآن پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں، اس کا اثر ہوتا ہے. جہاں قرآن سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، اس محبت کا اثر ہے. کوئی مناجات خصوصاً نماز فجر سے پہلے جب باپ نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، نماز شب کے لیے اٹھتا ہے، تو ایک مناجات پرسوز آواز میں پڑھے. اس ذکر کا بہت اثر ہے، بہت اثر ہے. اور پھر رسول خدا ہمیں بتلاتے ہیں والدین کے لیے کہ وَاذْكُرُوهُمْ بِاللَّهِ وَذَكِّرُوهُمْ بِاللَّهِ. پہلا کیا تھا کہ والدین کیا کریں؟ خود عمل کریں. اور پھر کیا کہا؟ وَذَكِّرُوهُمْ بِاللَّهِ. ذکروہم ذکر سے ہے. اللہ کا تو آپ پہچانتے ہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلسل ذکر کریں، ہم بچوں کے ہاتھ میں تسبیح دے دیں، پورا دن بچوں کے ہاتھ میں تسبیح ہو، مصلی پہ بیٹھے رہیں، یا اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہیں؟ کہ ایسا نہیں ہے عزیزان محترم. اب انشاءاللہ ذکر پر ہماری گفتگو ہوگی مختصر سی، لیکن یاد رکھیے اس گھر میں کس طرح اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے جس گھر میں ٹیلی ویژن پہ 200 چینلز آ رہے ہیں. آپ پہنچ رہے ہیں میری بات؟ جس گھر میں 200 چینلز ہوں، مجھے تو تعداد کا پتہ بھی نہیں ہے کتنے چینلز ہیں، میں تو بس اندازہ لگا رہا ہوں. جہاں مائیں مسلسل ڈرامہ سیریلز دیکھتی ہوں، وہاں اللہ کا کس طرح سے ذکر ہوگا، مولا علی کا کس طرح سے ذکر ہوگا. جہاں جس خاندان میں ہر فرد کے ہاتھ میں کوئی ڈیوائس ہو، کوئی موبائل فون ہو، وہاں وقت پہ نماز نہیں پڑھی جائے. میں پھر آ گیا ہوں میڈیا کی طرف. اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول خدا کا فرما رہے ہیں وَذَكِّرُوهُمْ بِاللَّهِ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں تسبیح دے دیں. نہیں، کہ گھر کا ماحول ماں باپ اس طرح بنائیں کہ بچے خود سے ذکر پروردگار کی طرف آ جائیں. گھر کا ماحول ایسا ہو، ماں باپ کو دیکھ کر اللہ کے ذاکر بن جائیں، مولا علی کے ذاکر بن جائیں، مولا حسین کے ذاکر بن جائیں. لیکن جہاں یہ رکاوٹیں ہوں گی، اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، غفلت ہوگی. جہاں غفلت ہے، دیکھیے بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ قرآنی جملہ ہے. جہاں غفلت ہے وہاں بے چینی ہے، جہاں غفلت ہے وہاں سکون نہیں ہے. عزیزان محترم، جہاں غفلت ہے، ذکر نہیں ہے، وہاں انسان اطمینان سے دور ہو جاتا ہے، ہمیشہ پریشان رہتا ہے، ہمیشہ پریشان رہتا ہے. یہ مومن سمجھتا ہے. اب میں آپ کو آسٹریلیا ہی کی مثال دوں گا. جب ہمارے مومنین یہاں سے بھی جہاں سے مومنین آسٹریلیا آتے ہیں، تو کیوں مثال دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قبلہ دعا کیجئے ہمارا ویزا ہو جائے، ہمارا ویزا ہو جائے تو ہمیں سکون مل جائے. 1 سال بعد آتے ہیں، قبلہ ویزا ہو گیا، اب دعا کیجئے کہ ہم پرماننٹ ہو جائیں.
پھر بھی سکون نہیں ملا. پھر چند سال بعد آتے قبلہ آپ دعا کیجئے کہ ہم سٹیزن ہو جائیں، شاید سکون مل جائے، اطمینان مل جائے. پھر اطمینان نہیں ملتا، سٹیزن بھی ہو جاتے ہیں. دعا کیجئے بچے آ جائیں، بچے بھی آ جاتے ہیں، سکون پھر بھی نہیں ملتا، اطمینان پھر بھی نہیں ملتا. بچے آ جاتے ہیں، گھر بھی خرید لیتے ہیں، اطمینان پھر بھی نہیں ملتا. اطمینان کہاں